السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3 ٹاپک ہیں۔ ایک تو جو سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کو دوں گا۔ اب تک کیا امدادی کاروائیاں ہوئی، کیا مشکلات ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے۔ ساتھ میں سپریم کورٹ میں قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں مقدمات کی جو ایک ڈیوریشن ہے اس کو کم کیا گیا ہے اور ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ مقدمات کو جلدی سے اور تیز رفتاری سے نپٹایا جائے۔ تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کوئی بھی کیس ہے تو اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی، یعنی کتنے عرصے میں آپ کا کیس ختم ہوگا۔ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ یقیناً لوگ ایک وقت میں لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ کیس دائر کریں گے اور آپ کا پوتا آ کے وہ کیس جیتے گا یا ہارے گا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، اس پر بات کر لیں گے۔ اور تیسرا اہم ٹاپک جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ آرمی چیف نے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا، پھر کوئی سٹوری بھی چھاپی، پھر میڈیا میں اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں، پھر عمران خان صاحب کا ایک رد عمل آیا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ اس حوالے سے ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور اس انکشاف کے حوالے میں سے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ تینوں بڑی سٹوریز ہیں اور آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ آخر تک اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے ان خبروں کے پیچھے۔ تو جناب اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا، اچھی بات ہوتی ہے، اس کو شیئر کیا کریں۔ دوسرا، یہ جو بعض دوست کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، تو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ نے جو گھنٹی ہے نا اس گھنٹی کو بجایا نہیں ہے۔ اس کو گھنٹی کو آپ بجائیں گے، آل آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کو جیسے ہی نیا ولاگ لوڈ ہوگا آپ کو ولاگ مل جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اچھا جناب، تو چلتے ہیں پہلے جناب جو پہلی خبر ہے، تو پہلی خبر میں آپ کو تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ یہ چونکہ مقدمات کے حوالے سے ہے تو کافی لوگوں کی اس میں دلچسپی ہے کہ بتایا جائے کہ جناب مقدمات کا ٹائم جو فریم ہے یا ٹائم لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ کیا ہے۔ تو پہلی خبر پہ آ جاتے ہیں جناب۔ زمین سے متعلق ڈکلیریٹری مقدمات جو ہیں زمین کے حوالے سے، جو وہ 24 ماہ 2 سال کے اندر اس کو نپٹایا جائے گا۔ زمین کا کوئی بھی کیس ہوگا تو سول کورٹ اس کو 2 سال کے اندر لازمی نپٹائے گی، یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اور یہ ڈیڈ لائن ایسے نہیں ہے، اس کی پروموشن کے لیے، جج کی پروموشن کے لیے بھی اس کو ایک انڈیکیٹر رکھا گیا ہے، یعنی اگر یہ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں کیس کہ جو اس نے نپٹائے نہیں ہیں تو اس کی پروموشن نہیں ہو سکے گی، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ پھر اس میں زمین میں وراثتی تنازعات بھی آتے ہیں جو کہ بچوں کے درمیان ہوتے ہیں، وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، تو وہ جناب وہ کیس جو ہے اب 12 مہینے کے اندر جج کو نپٹانا ہوگا، اچھی بات ہے۔ زمین کے تنازعات میں انجیکشن مقدمات جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 6 مہینے میں اس کو نپٹائیں گے۔ سرکاری محصولات کی وصولی کے مقدمات، یعنی سرکاری جو وصولی ہوتی ہے، اکثر لوگ جا کے سٹے لے آتے ہیں، پھر کئی سال تک وہ سٹے چلتا ہے، ڈپارٹمنٹ قریب پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ اس کو 12 مہینے کے اندر اندر اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ پھر چلتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے کیسز ہیں، وہ 18 ماہ کے اندر آپ کو یہ مقدمات کو نپٹانا ہوگا۔ کرایہ داری مقدمات جو ہیں وہ بھی سالہ سال چلتے رہتے ہیں کہ جو کوئی کرایہ نہیں دے رہا، کرایہ کم دے رہا ہے، مالکان بھی پریشان، کرایہ دار بھی پریشان، کیس چل رہا ہے، کہیں مالکان غلط ہوتے ہیں، کہیں کرایہ دار غلط ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک نہ ایک تو گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ آپ عدالت میں جب کیس جمع کرائیں گے تو 6 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ پھر فیملی مقدمات ہیں بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، تو وہ کہا گیا ہے کہ جناب اب 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، اور اگر جو جج ڈیلے کرے گا اس کی پروموشن اور اس کی جو آگے فردر اس کی انسینٹیوز ہیں وہ اس کے لیے مشکلات بن جائے گی۔ غیر متنازع وراثتی سرٹیفکیٹ کے مقدمات، ایک ہوتا ہے کہ وراثت میں آپ کا ایک ایشو بن جاتا ہے، آپس میں کوئی جھگڑا آ جاتا ہے،
آپ کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں تو اب وہ نیچے تقسیم ہونا ہے. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تنازع نہیں ہے، سمپل سی ایک وہ ہے، تو عدالت جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر وہ ڈکلیریشن جاری کر دے وراثت کا کہ اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. فیملی کورٹ کے ڈگریز پر عمل درآمد کی درخواستیں بھی آتی ہیں کہ جناب آپ نے ڈگری جاری کی ہے فیملی کورٹ میں، اس کا فیصلہ نہیں آیا، تو اب وہ فیصلہ آپ کو 6 ماہ کے اندر اندر مل جائے گا. بینکنگ کورٹ میں اکثر یہ بزنس کے حوالے سے بڑے کیسز آتے ہیں، تو وہ کافی لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب فیملی کے جو ڈگریز کے کیس ہیں عمل درآمد کے 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو وہ کرنے ہوں گے. پھر بینکنگ کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے اس میں بھی ایشوز آ جاتے ہیں، تو 12 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 12 ماہ کے اندر اندر آپ نے اس کو عمل درآمد کرانا ہے. سول کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا، اکثر پڑے رہتے ہیں، اور اس کو کہا گیا ہے کہ 12 ماہ کے اندر اندر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. کرایہ داری کے معاملات جو ہیں 6 ماہ میں تو فیصلہ ہے، لیکن اس پر جو عمل درآمد ہوگا 3 ماہ کے اندر اندر اس کو آپ نے فیصلہ دے دینا ہے، عمل درآمد اس پہ کرنا ہے. پھر جو کم عمر جیولن بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ بھی لمبا چلتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب 6 ماہ کے اندر اندر اس پر بھی عدالت فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. ایسے فوجداری مقدمات جن کی سزا 7 سال تک ہوتی ہے، یہ نارملی ذرا کم ایسے جرائم ہوتے ہیں، یعنی کم ہولناک جرائم ہوتے ہیں، یا ایسے جرائم جن کی سزا کم ہوتی ہے 7 سال تک، وہ آپ نے 12 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنانا ہے. یعنی کسی کو کوئی زخمی ہو گیا ہے، یعنی وہ مقدمات جس میں عمر قید یا سزائے موت نہیں ہوتی، تو وہ مقدمات جو ہیں 7 سال سے کم ہوتے ہیں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اپنا ایڈیشنل سیشن جج کے مقدمات ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. پھر اب اس میں جناب ایک اور جو آ گیا ہے کہ جو بڑے مقدمات ہیں، یعنی فوجداری مقدمات ہیں، جو میں بتا رہا تھا کہ سنگین جرائم ہیں، تو ان کا فیصلہ جو ہے اب 18 ماہ کے اندر آپ کو کرنا ہوگا. اب اس میں رہ جاتے ہیں جناب قتل کے مقدمات، جو آپ کو 302 کے مقدمات ہیں، تو اس کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر اس کو آپ نے نپٹانا ہے. تو اگر 2 سال کے اندر لوور کورٹ نپٹا دیتی ہے تو پھر ہائی کورٹ بھی اس میں جلدی کر جائے گی، پھر سپریم کورٹ. تو یہ جو ساری عمر کا معاملہ تھا وہ ختم ہو کے یہ 4 سے 5 سال کے درمیان آ جائے گا. اس کو مزید کم کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. ساتھ ساتھ جناب اس کے علاوہ مزدوروں سے اب یہ اہم ہے جی. یقیناً جو مزدور ہیں وہ ان کے مقدمات آتے ہیں مالکان کے حوالے سے. مالکان کہیں ان کو ویجز نہیں دیتے، کہیں پہ ویجز کم دیتے ہیں، کہیں ان سے ٹائم زیادہ لیتے ہیں، یعنی مزدوری زیادہ لیتے ہیں، دیہڑی کم دیتے ہیں. تو وہ مقدمات جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو مزید تھوڑا سا اس کے اندر یہ ٹائم لائن میں بہتری لائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہوگا. یعنی اگر ان مقدمات کو تمام کو جو ہے وہ 1 سال پہ لے آیا جائے اور 1 سال کے اندر اندر تمام کیسز کا حل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو انصاف کی فراہمی ہے وہ تیز ہو جائے گی. اب جناب دوسری خبر کی جانب جاتے ہیں. پہلے اگر بات کر لیں جناب فیلڈ مارشل کی، یا چلیں پہلے یہ سیلاب کی بات کر لیتے ہیں. کچھ تھوڑا سا ڈیٹا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ صوابی میں بادل پھٹنے سے 25 افراد جو ہیں ریلے میں بہہ گئے ہیں. امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے. درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں. لوگ ملبے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں اور متعدد افراد گھروں میں محصور ہیں. لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. پشاور مینگورہ ندی نالوں میں طغیانی ہے. شارع قراقرم بند ہے. کرک میں بارشوں سے متعدد مقامات پر سڑکیں بہہ گئی ہیں. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پہاڑی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد
400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بنیر میں بھی تقریباً 250 کے قریب افراد ابھی تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ جو نقصانات کا سروے آیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ 1.5 ارب روپے جو ہیں وہ ریلیف اور 1.5 ارب روپے مواصلاتی نظام کی بحالی پر خرچ ہوں گے، یعنی 1.5 ارب روپے لوگوں میں تقسیم ہوں گے اور 1.5 ارب روپے وہاں پہ سڑکوں کی بحالی پر خرچ ہوں گے۔ 100 متاثرہ سڑکیں کلیئر کر دی گئی ہیں، 23,000 فوڈ آئٹم جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، کوئی تقریباً 3,000 خیمے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ متاثرین میں 6,100 میٹرس، 3,100 ترپال، 7,400 مچھردانیاں، 6,800 کمبل اور 500 سلنڈرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 1122 نے 5,000 افراد کو ریسکیو کیا ہے ابھی تک۔ بنیر میں ایمرجنسی کیمپ قائم ہیں، متاثرین کو تیار خوراک کی بجائے نقد رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ تیار خوراک اکثر خراب بھی ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا خود بندوبست کر لیں تو بہتر ہے۔ اب اس میں یہ بھی حکومت نے ایک اچھا قدم یہ اٹھایا ہے کہ جہاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ کر دیا گیا ہے، یعنی جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو، ورثاء کو 20-20 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ ان اضلاع کو فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ زخمیوں کو بھی 5-5 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں جو ہے میں مزید بھی دیکھ رہا تھا کہ باجوڑ میں بھی صورتحال اس طرح ہی ہے، دیر میں بھی ہے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو اپنا الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس قسم کے ادارے بھی وہاں بڑے متحرک ہیں، تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو تمام مشکلات ہیں ان پر قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی 100 کے قریب لوگ یا 125 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، بلکہ خدشہ یہی ہے کہ وہ سارے بہہ گئے ہوں گے یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری درکار ہے، اور کافی حد تک تو مشینری موو کر دی گئی ہے، لیکن ابھی مزید بھی درکار ہے، اور یقیناً جب تک لوگوں کو اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں ملتی ہیں وہ سکون ان کو نہیں آئے گا، اور وہ دفنائیں گے نہیں جب تک، تو وہ غریب اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اور پورے پورے گھر جو ہیں وہ دب چکے ہیں۔ اب وہ پورا ملبہ اٹھانا پڑے گا اور بالکل نیچے جانا پڑے گا، تاکہ جو لوگ بھی وہاں پہ ہیں ان کو نکالا جا سکے۔ بعض دوست وہاں بتا رہے ہیں کہ اسمیل شروع ہو گئی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے لاشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انتہائی مشکل ایک مرحلہ ہے یہ، جو ریسکیو کا ختم ہو معاملہ، لوگوں کو سارے جو لاپتہ ہیں انہیں ڈھونڈ لیا جائے، ساتھ ساتھ جو بحالی کا کام بھی جاری ہے، رقم بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پہ مواصلاتی نظام درم برم تھا، وہ بھی کافی حد تک بحال کیا جا رہا ہے، بجلی کا اور نیٹ ورکنگ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، سڑکیں بحال کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں کرے، اور مشکل گھڑی ہے، اس مشکل گھڑی میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب چلتے ہیں جناب آخری خبر کی جانب، اور آخری خبر بڑی اہم ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آخر تک سنیے گا۔ ایک خبر آئی تھی کہ ایک ہمارے صحافی ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جب برسلز گئے، فیلڈ مارشل صاحب بھی برسلز میں تھے، انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، اور اس کے بعد وہ ہمارے جو صحافی بھائی تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں کافی ڈیٹیل میں باتیں ہوئی ہیں۔ اسی میں انہوں نے 4-5 پوائنٹس بڑے نکالے تھے، اور ہم نے بھی اس پہ تجزیہ کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ پہلا عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں گے تو تب مصالحت کی طرف چلیں گے۔ پھر انہوں نے ایک روڈ میپ کی بات کی تھی، اکنامک روڈ میپ کی بات کی تھی، پھر انہوں نے حکومت کے نہ جانے کے حوالے سے باتیں کی تھیں، تو کوئی تقریباً 5 ایسے پوائنٹس تھے۔ تو اس پر کافی پروگرام بھی ہوئے، اس پر کافی ساری خبریں بھی آئیں، کالم بھی آئے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب
فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا اور نہ ہی وہ کسی صحافی کے ساتھ ون ملاقات ان کی ہوئی ہے، نہ انہوں نے کسی صحافی کے ساتھ اس طرح کوئی گفتگو کی ہے۔ اب یہ ایک عجیب کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ کیا ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی اگر ہم دیکھیں تو تصویر بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ آئی ہے، لیکن وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ تصویر بنائی ہے۔ میں اس بارے میں تو ظاہر ہے میری بات نہیں ہوئی ان سے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے جو ایک فنکشن تھا وہ انہوں نے اٹینڈ کیا ہے اور پھر شاید ان کی چھوٹی موٹی کوئی ملاقات یا کہیں بات چیت ہو گئی ہے، جس کو انہوں نے اس پیرائے میں ایک پورا کالم لکھ دیا اور پھر اسی طرح خبریں بھی چھل پڑیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ غلط ہے تو یقیناً میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ یورپ میں ہیں، باہر ہیں، اگر وہ پاکستان آتے ہیں اور آ کر پھر وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہیں تو صورتحال واضح ہوگی کہ کیا ان کی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ یعنی سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ کوئی الگ سے ملاقات ہوئی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر آپ کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، کچھ ان کی بات سنتے ہیں اور کچھ آپ اپنی بات کرتے ہیں، تو ایک وہ ہوتا ہے۔ دوسرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے جس کو وہ کوٹ نہیں کیا جاتا، اور اگر ہم کوٹ کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان کی کوئی آفیشیل ملاقات نہیں تھی تو پھر انہوں نے کالم کیوں لکھا، پھر انہوں نے اس طرح کی خبریں کیوں چلوائیں، کیونکہ کالم سے ہی خبریں نکلی ہیں ساری۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافتی اقدار ہیں اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ صاف لکھیں کہ بھئی اگر آپ کی سر راہ ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں آپ نے چلتے چلتے 2-4 باتیں کر لی ہیں، یعنی ایک فنکشن ہوتا ہے اور آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے لوگ چائے پیتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اور اس میں صحافی اکثر ہم لوگ چائے وغیرہ چھوڑ کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے تو اس شخصیت کے پاس کھڑے ہو جائیں اور ان سے 2-4 باتیں کر لیں۔ تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اس طرح ملاقات ہوئی ہو کہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہوں اور 1-on-1 ہو جاتا ہے ظاہر انسان، تو آپ نے جلدی جلدی میں 2-4 باتیں کر لیں، کچھ انہوں نے خطاب کر دیا تھا، کچھ آپ ان سے اس موقع پہ پوچھ لیتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنی بات اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک انٹرویو ہوتا ہے جو مکمل انٹرویو ہوتا ہے جو آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ چھاپ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ملاقات میں آپ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جنرل سی بات ہے، کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس میں وہ احتیاط نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہو کہ جی یہ آفتی ریکارڈ ہے اور یہ غیر رسمی بات چیت ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا، سینئر ہیں کافی ماشاءاللہ وہ، اور انہوں نے کافی ٹائم صحافت میں گزارا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اور اس پیرائے میں تھوڑا سا بعض اوقات سمجھنے میں اور لکھنے میں فرق آتا ہے، لیکن میرے خیال میں باتیں تقریباً وہی تھیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گاہے بگائے صحافیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری یہ بات ہے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ البتہ ان کو جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کا کافی جو ہے نا مذاق اڑایا ہے، ان کی کافی جو ہے جناب جسے کہتے ہیں نا کہ درگت بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال آفیشیلی ابھی تک آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا کہ یہ کیا معاملہ تھا، لیکن جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اسی قسم کی کوئی ملاقات تھی۔ اب جب یہ جرنلسٹ صاحب آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ مزید کچھ ڈیٹیل بتا سکیں کہ کیا کیسی ملاقات تھی، یہ کیا الگ سے ایک کمرے میں ملاقات تھی یا اسی جگہ پہ کہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کی گپ شپ ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں جو انہوں نے خطاب میں کہیں ان کو لے کر وہ انہوں نے اپنا کالم لکھا۔ بہرحال
صحافیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کا تاثر دینا، بہرحال انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہی جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال آج یہ 3 ٹاپک تھے اور آج تھوڑا ولاگ لمبا ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کے تینوں ٹاپک پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ موسم بارشوں کا ہے، لہٰذا زیادہ دور جانے کی اور گھر سے سیر کے لیے نکلنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں پہ آپ آرام کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔